السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ روم آیت نمبر 35 سے شروع ہے، یعنی 30 کی 35۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے یہ اور پھر اپنی فہم سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ بتاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ درس پہلے مکمل سنیں، پھر اس کے بعد سوال جواب کریں، اور سوال کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ آپ روایتی ترجمے سے سوال نہیں کر رہے ہیں، جو ہم نے ترجمہ کیا اس سے کیا سمجھ، سوال اس سے ہو۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے کہ وہ بتلاتی ہے جو اس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں۔ ام انزلنا علیہم، کیا ہم نے ان پر نازل کیا ہے، سلطاناً کوئی دلیل، فہو بس وہی، یتکلم وہ کلام کرتے ہیں، یہ بما کانوا اس کا جو وہ ہیں، بہی اس کتاب کے ذریعے، یشرکون اس کو ملاوٹ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کیا ہے، بس وہ یہ کلام دے رہا ہے اس کا جو یہ اس کے ذریعے ملاوٹ کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ہم چکھائیں لوگوں کو رحمت کا مزہ تو اس سے خوش ہوں، اور اگر انہیں اس کے سبب کوئی برائی پہنچے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ان کے اعمال سے، تو وہ ناگہاں مایوس ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں، الناس لوگوں کو، رحمتاً کوئی رحمت، فرحوا بها پس وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچے، سیئۃ برائیاں، بما قدمت ایدیہم اس کا جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں اپنے سامنے، اذا ہم جب وہ یقنطون قنوطیت والے ہوتے ہیں۔ قنوطیت کہا جاتا ہے جو بھلائی سے نا امید ہو جائے، کہتے ہیں بڑا دقیانوسی قنوطی شخص ہے، بالکل ہر بات میں منفی سوچ ہاں، قنت یہ الگ ہے، وہ تیز قنت الگ ہے۔ یہ جو ہے قنت، یہ یعنی اس طرح سے مایوسی میں پاگل پن، بھلائی سے نا امید، ہاں وہ بس اسی طرح سے شکار میں کوئی کام ہوگا ہی نہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں پس وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے اس پر جو ان کے سامنے اقدام ہیں، جب وہ قنوطیت والے یعنی بھلائی سے نا امید ہوتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اولم یرو، اور کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، ان اللہ یہ کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اس کے لیے جو یہ چاہے سامان نشوونما پھیلا دیتا ہے، ویقدر یعنی ایک پیمانہ دیتا ہے۔ ان فی ذالک بے شک اسی میں، لآیات ضرور نشانی ہے، لقوم یؤمنون ماننے والی قوم کے لیے۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ اس کے لیے جو یہ چاہے سامان نشوونما پھیلا دیتا ہے، یعنی ایک پیمانہ دیتا ہے، بے شک اسی میں ضرور ماننے والے قوم کے لیے نشانی ہے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، بس تم قرابت دار کو اس کا حق دو، اور محتاج اور مسافر کو، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ فلاح دو جہاں کی کامیابی پانے والے ہیں۔ فآت ذی القربى پس دو قریبی قوت والوں کو، حقہ اس کا حق، جو اس کا حق بنتا ہے، جو اس کی سچائی ہے، والمسکین اور ٹھہراؤ والوں کو، وابن السبیل اور بنیادی راستے والوں کو۔ یہاں مسافر کی بات نہیں ہو رہی کہ جو انہوں نے کہا دیا مسافر، تو مسافر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بنیادی راستے والے۔ ذالک خیر، وہی بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ جو اللہ کی توجہ کا ارادہ کرتے ہیں، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ وہی کامیاب ہوں گے۔ کیا دینا چاہیے اسے؟ کتاب قریبی قوت والے جو ہے اسے اس کا حق دیں گے۔ اب وہ ہر چیز، آپ نظریہ بھی دیں گے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار بھی دیں گے، اس کے تحت جو سامان نشوونما کی ضرورت ہوگی اگر اس میں کمی ہے وہ بھی کیا جائے گا، وہ سب ایک دوسرے کا مل کر کریں گے۔ بس قریبی قوت والوں کو اس کا حق دو، یعنی سکونت والوں، ٹھہراؤ والوں اور بنیادی راستے والوں کو، وہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی توجہ کا ارادہ رکھتے ہیں،
بہتر ہے، اور یہی لوگ وہی کامیاب ہوں گے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اور جو تم سود دو کہ لوگوں کے مال بڑھیں، اضافہ ہو، تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو یہی لوگ ہیں اپنا مال اور اجر چند دو چند کرنے والے ہیں۔ وما آتیتم، اور جو تم دیتے ہو، مر ربن، بڑھانے سے، لیربوا، یہ کہ وہ بڑھ جانے کے لیے ہو، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، پس اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا ہے۔ وما آتیتم، اور جو تم دیتے ہو، من زکوٰۃ، نشونما دینے سے، تریدون وجہ اللہ، تمہارا ارادہ اللہ کی توجہ ہو، فاولئک هم المضعفون، پس یہی لوگ ہیں وہی زیادہ ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ضعف کمزوری کو بھی کہا جاتا ہے، اور جب بڑی عمر، زیادہ عمر ہو جائے اس کو بھی ضعیف کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں جو ضعف جو وہ زیادہ ہی کے لیے آیا، کمزوری کے لیے نہیں آیا۔ اور اللہ وہ جو کہ اور جو تم بڑھانے سے دیتے ہو لوگوں کے مالوں میں بڑھانے کے لیے، بس وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا ہے۔ اور جو تم فروغ دینے میں سے دیتے ہو، تم اللہ کی توجہ کا ارادہ رکھتے ہو، بس یہی لوگ وہی اضافہ والے ہیں، یعنی وہی بڑھنے والے یا زیادہ ہونے والے، چند دو چند ہونے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو کہ خلقکم، تمہیں بنایا، تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں سامان نشوونما دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریک کار میں سے، من یفعل، جو یہ فعل کرے، من ذالکم، اسی میں سے، من شیء، کچھ بھی، سبحانہ، ہم اسی کی فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں، وتعالی عما یشرکون، اور برتر ہے اس کے بارے میں جو وہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ وہ ہے جو کہ تمہیں بناتا ہے، یعنی پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں سامان نشوونما دیتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریک کاروں میں سے کوئی بھی کسی شے میں تم میں یہ کام، یعنی یہ فعل کرتا ہے؟ ہم اسی کی فرمانبرداری میں تیرتے ہیں، اور وہ برتر ہے اس کے بارے میں جو وہ یہ ملاوٹ کیا کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد خشکی اور تری میں ظاہر ہو گیا، پھیل گیا، اس سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے ان کے اعمال کے سبب، تاکہ وہ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ ظہر الفساد، نمایاں ہو گیا بگاڑ، خاص بگاڑ، فی البر والبحر، ایک تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خشکی اور سمندر میں، لیکن بر کہا جاتا ہے نیکی کو، لیس البر، جیسے بر اچھائی، نیکی، اور بحر بلا تخصیص، بہاؤ دینا۔ بما کسبت، اس کا جو کمایا، ایدی الناس، لوگوں کے سامنے، لیذیقہم، انہیں چکھانے کے لیے، بعض الذی عملوا، بعض وہ جو کہ انہوں نے عمل کیا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کرنے والے ہوں۔ یہاں پہ یہ اچھائی اور بہاؤ کے لیے تو صحیح، یہ اچھائی اور بہاؤ والے ہی ہے جو اس طرح سے موجود ہے۔ تو نیکی اور بلا تخصیص بہاؤ دینا میں بگاڑ ظاہر ہو گیا ہے، خاص بگاڑ ظاہر ہو گیا ہے اس پر جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، کیونکہ اللہ کے احکامات سے دور ہٹ گئے، تو نہ وہ نیکی سامنے آ رہی، نہ بلا تخصیص بہاؤ دینے والے، اب سب اپنے مفاد پرست ہو گئے، وہ لوگ آگے آ گئے۔ اچھا، تو انہیں چکھانے کے لیے بعض وہ جو انہوں نے عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کرنے والے ہوں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ آپ فرما دیں تم زمین میں چلو پھرو، پھر تم دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا جو پہلے تھے، ان کے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ قل، کہو، سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو،
فانظروا پس دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے سے تھے. کان اکثرہم ان کی اکثریت ہے مشرکین ملاوٹ کرنے والے. تو کہو زمین میں سیر کرو پس دیکھو ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا. ان کی اکثریت ملاوٹ کرنے والی تھی، یعنی ملاوٹ کرنے والے مشرک میں سے تھے. فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. بس اپنا چہرہ دین راست کی طرف سیدھا رکھو اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں. اس دن سب جدا جدا ہو جائیں گے. فاقم وجهك بس اٹھو تمہاری توجہ للدین القیم ڈٹ جانے والے نظام کے لیے من قبل پہلے سے ان یاتیا یہ کہ دیا جائے یوم وہ دورانیہ لا مرد لہو نہیں رد کرنا ہے اس کے لیے من اللہ اللہ سے یوم ایزن اس دورانیے یصدعون وہ سب الگ الگ ہوں گے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. صدا روڑے اٹکانے والا نہیں، روڑے اٹکانے والا نہیں. صدرا وہ صرف صدد ہوتا ہے، یہ صدا ہے اصل میں سواد دال عین. تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا بھی کہتے ہیں. الگ ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. رکاوٹ ڈالنے کے معنی میں بس اٹھو تمہاری توجہ پہلے سے ڈٹ جانے والے نظام کے لیے ہو یہ کہ وہ دورانیہ دے دیا جائے اس کے لیے اللہ سے رد کرنا یعنی ٹلنا نہیں ہے. اس دورانیے میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یا الگ الگ ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون. جس نے کفر کیا تو اس پر پڑے گا اس کے کفر کا وبال، اور جس نے اچھے عمل کیے تو وہ اپنے لیے سامان کر رہے ہیں. من کفرا جو انکار کرتا ہے فعلیہ پس اسی پر ہے کفر ہو اس کا انکار کرنا. ومن عمل صالحا اور جو عمل کرتا مکمل صحیح فلانفسہم پس اس کی نفسیات کے لیے یمہدون وہ بچھ جانا. مہد کہتے ہیں بچھ جانے کو، جیسے وہ زمین کے لیے جیسے والارض مہادا آیا زمین بچھا ہوا ہے تو یمہدون ہے بچھنے کے لیے. یہ پالنا جو کرتے ہیں پالنے میں بات مہد وہ ہاں یہی مہد لکھا ہوا یہی مہد ہے نا. ہاں. وہاں عیسیٰ کے ساتھ جو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جھولے میں بات کیا تو ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں بھی وہی بچھ کر بات کرنا. تو جو کوئی انکار کرے پس اس کا انکار اسی پر ہے، اور جو مکمل نتیجہ خیز عمل کرے پس وہ اپنی نفسیات کے لیے بچھنے والا بن رہا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین. تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اپنے فضل سے جزا دے، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. لیجزی الذین آمنوا جزا دینے کے لیے نتیجہ دینے کے لیے ماننے والے لوگوں کو، وعمل الصالحات یعنی جنہوں نے مکمل صحیح عمل کیا، من فضل ہی اپنے فضل سے، انہو بے شک وہ لا یحب الکافرین انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. ماننے والے اور مکمل صحیح نتیجہ خیز عمل کرنے والے لوگوں کو اپنے فضل سے نتیجہ دینے کے لیے بے شک وہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل رزق، اور تاکہ تم شکر کرو. اب دیکھیے یہ کیا ہے. ومن آیات ہی اور اس کی نشانیوں سے ان یرسلا یہ کہ وہ اس نے بھیجا الریاح خاص احکامات مبشرات آگاہی والی جس میں آگاہی موجود ہے. آگاہی موجود ہے. ہوا میں آگاہی نہیں ہوتی. یہ احکامات ہے، روح سے ریاح تو احکام ہے نا، احکام ہے. روح حکم ہے، ریاح اس کی جمائن احکامات. تو اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ احکامات بھیجتا ہے جس میں آگاہی موجود ہے. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ اور وہ تمہیں چکھانے کے لیے اس کی رحمت سے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ اور تم پر جاری رہنے کے لیے ہے تیرنا اس کے معاملات کا. فل کہا جاتا ہے تیرنے کو، تو ضروری کہ کشتی ہی تیر رہی ہو.
تو یہ معاملات پر تیرنا، بولے تب تو اور تم تلاش کرنے کے لیے ہو من فضل ہی، اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم قدر کرنے والے ہو۔ اور اس کی نشانی ہے یہ کہ وہ احکام بھیجا جس میں آگہی موجود ہے، اور تمہیں اپنی رحمت سے چکھانے کے لیے، اور اس کے معاملات پر تمہارا تیرنا جاری ہونے کے لیے، اور تم اس کے فضل سے تلاش کرنے کے لیے ہو، اور تاکہ تم قدر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، بس وہ ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، اور ہمارے ذمے ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ اب دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا، من قبل کا تم سے پہلے سے، رسولاً پیغامات دینے والے، اِلیٰ قومہم اپنی قوم کی طرف، فجاؤہم پس وہ آئے انہیں، بالبینات وضاحت کو، بیان کیے ہوئے کو، فانتقمنا پس ہم نے انتقام لیا، من الذین اجرموا جرم کرنے والے لوگوں سے، وکان حقاً اور یہ حق ہے یا یہ سچائی ہے، علینا ہم پر، نصر المومنین ماننے والوں کی مدد کرنا۔ اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے سے اپنی قوم کی طرف پیغام دینے والوں کو بھیجا، بس انہوں نے وضاحت کو انہیں دیا، بس ہم نے جرم کرنے والے لوگوں سے انتقام لیا، اور ہم پر حق ہے، یعنی ہم پر یہ سچائی ہے کہ ماننے والوں کی مدد کریں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب به من یشاء من عبادہ اذا هم یستبشرون۔ اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل ابھارتی ہیں، پھر وہ بادل پھیلاتا ہے آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے، اور وہ اسے بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تو دیکھے کہ وہ اس کے درمیان سے مینا نکلتا ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ پہنچا دیتا ہے، تو وہ اچانک خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو کہ یرسل الریاح بھیجا ہے احکامات، خاص احکامات، فتصیرو پس تم اثر لو، صحاباً صحب کہا جاتا ہے جو بوجھ لے کر چلے، بوجھ اٹھانے والے، اس لیے وہ سیاہ بادل کو جو پانی کا بوجھ لے کر چلتا ہے اس کو بھی صحب کہا جاتا ہے، صحب۔ فیبسطہ پس وہ پھیلا دے، فی السماء کیف یشاء جیسا وہ چاہے، ویجعلہ اور وہ بنا دے اسے، کسفاً آپ اس کو ٹکڑے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ناپسندیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، کسفاً ناپسندیدہ۔ فطر الودق پس تم دیکھو گے، ودق کہا جاتا ہے مانوس ہونا، یخرجو خارج کرے گا، من خلال ہی اس کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ بس جب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے، من یشاء جو یہ چاہے، من عبادہ اس کے تابع داروں میں سے، اذا هم یستبشرون جب وہ اس سے آگاہی لینے والے ہوتے ہیں، جلد آگاہی لینے والے ہوتے ہیں، جب وہ تم سے یہ آگاہی لینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو کہ حکم بھیجا پس تم بوجھ اٹھانے کا اثر لو، پس وہ اسے بلندی میں پھیلا دیتا ہے جیسا وہ چاہے، اور اسے ناپسندیدہ کو الگ کرنا بنا دیا، پس تم مانوس ہو کر دیکھو وہ اس کے درمیان سے خارج کرتا ہے، پس جب اس کے ذریعے اس کے تابع داروں میں سے جو یہ چاہے اسے پہنچتی ہے، جب وہ تمہیں یہ آگاہی دینے والے ہوتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اگرچہ اس سے قبل کہ بارش ان پر نازل ہو وہ پہلے ہی سے مایوس ہو رہے تھے۔ وَإِن كَانُوا اور یہ کہ وہ ہیں، من قبل پہلے سے، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم یہ کہ سامنے آئے ان پر، من قبل ہی اس سے پہلے سے، لَمُبْلِسِينَ ضرور وہ مایوس تھے۔ جب تک اللہ کے احکامات میں، آج دنیا بھر کے مسلمان مایوس ہیں، کیسے آئیں گے؟ سب یورپ کی غلامی کر رہے ہیں۔ اور اگرچہ وہ ان پر نازل ہونے سے پہلے ہی سے تھے تو ضرور وہ پہلے سے مایوسی والے تھے۔ یہ ابلیس والا مادہ ہے۔ ہاں ابلیس والا ہی مانتا ہے، بلس۔
فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ بس تو آثار نشانیوں کی طرف دیکھ اللہ کی رحمت کے، وہ کیسے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فانظر پس دیکھو الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف۔ کیف کیسے یحیی الارض بعد موتها احیا کرتا ہے پستوں کی بعد اس کی مردنی کے۔ انا ذالک بے شک وہی لمحیی الموتى ضرور مردنی کی احیا کرتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہی ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ بس اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو کیسے وہ پستوں کو اس کی مردنی کے بعد احیا کرتا ہے، بے شک وہی ضرور مردنی کی احیا کرتا ہے اور وہی ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ہوا بھیجیں پھر وہ اسے زرد شدہ دیکھیں تو وہ ضرور ہو جائیں اس کے بعد ناشکری کرنے والے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا اور اگر ہم بھیجیں ریحن ایک حکم، فَرَأَوْهُ بس وہ دیکھتے ہیں اسے، مصفرًا چمکتا ہوا، سفر کہتے ہیں اصل میں چمکدار کو، تو اس لیے زرد کو بھی کہتے ہیں، ہاں وہ گندم کے کھیت کی جو چمک ہوتی ہے اس کو بھی سفر کہا جاتا ہے، تو ہر چمکتی چیز سفر کہلائی جاتی ہے، تو وہ اصل میں نمایاں ہونا، واضح ہونا، زرد اس لیے بھی کہا جاتا ہے۔ لَظَلُّوا تو ضرور وہ سائے میں ہوں، من بعد ہی اس کے بعد سے، یکفرون کہ وہ انکار کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے حکم بھیجا ہے بس وہ اس سائے کو ضرور سنہرا دیکھیں گے، جیسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں سنہرے اصول، سنہرے اقوال، تو وہ کوئی سونے سے لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، نہ وہ ہوتا ہے، یہ اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس پر آپ عمل کریں تو وہی آئے گا، تو اس کے بعد سے ہی وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے احکامات اتنے واضح ہیں کہ ایک ایک حکم کو آپ صحیح سے سمجھیں، وہ بالکل وضاحت کے ساتھ اس قدر سامنے آ جاتا ہے کہ وہ بالکل سنہرا ہو جاتا ہے، یعنی زرد دکھ رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود انکار میں چھا رہے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بس بے شک آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کا آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ دے کر پھر جائیں۔ فَإِنَّكَ پس بے شک تم، لا تسمع الموتى تم نہیں سنا سکتے ہو خاص مردوں کو، مردنی والے جو لوگ ہیں، مردہ لوگ ہیں نا، کہہ رہے نہیں جی ہم تو بخاری کے بغیر قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، قرآن کا بھی دعوے دار ہے، لیکن بخاری کے بغیر نہیں سمجھے گا، تو یہ بھی مردہ لوگ ہیں۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اور نہیں تم سنا سکتے ہو خاص ایسے بہرے والوں کو پکار، جو قرآن کی پکار ہے، دعا نہیں اس میں قرآن ہے۔ اذا ولوا مدبرین جب وہ پلٹ رہے ہیں پیٹھ پیچھے، پیٹھ پھیر رہے ہیں اس سے، تو بس بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور تم بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ دکھا کر پلٹ جائیں یا پھر جائیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں سنا سکتے مگر صرف اسے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتا ہے، بس وہی فرما بردار ہے۔ وما انت اور تم نہیں ہو بہاد العمی عن ضلالتهم گمراہوں کے بارے میں جو اس پر اندھے ہیں، ان تسمعوا اگر تم سناؤ گے تو الا من یؤمن صرف جو یہ مانتا ہے بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فہم مسلمون بس وہی سلامتی دینے والے ہیں۔ اور تم عقل کے اندھوں کو ان کی گمراہی کے بارے میں ہدایت دینے کو نہیں ہو، اگر تم سنا سکتے ہو تو صرف اسے جو ہماری آیتوں کو مانتا ہے، بس وہی سلامتی دینے والوں میں سے ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، اللہ یہ وہ جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا،
وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ علم والا قدرت والا ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو کہ خلقکم، تمہیں بنایا، تمہیں پیدا کیا، من ضعف، اب یہ ضعف ہے، یہ کمزوری، اس کو آپ لے سکتے ہیں یا ان کے اوپر جزم ہے، لیکن آپ اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ زیادہ۔ زیادتی میں، ثم جعل من بعد ضعف قوتا، پھر بنایا اس زیادتی کے بعد قوت، طاقت کب ملتی ہے؟ جب آپ زیادہ ہوتے ہیں۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر بنایا اس قوت کے بعد زیادتی، یعنی قوت کے بعد جب اور زیادہ ہو جاتے ہیں، وشیبتن، تو اس پر ایک طرح کا بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، تو جو یہ چاہے وہ بنا لے، وہ پیدا کر لے، خلق کر لے۔ شیبہ وہو العلیم، بڑھاپا کی؟ ہاں شیبہ کہتے ہیں بڑھاپے کو، زیادہ عمر والوں کو۔ ضعیف بھی اسی میں آتا ہے، شیبتن، یعنی یہ اس کی ایک طرح سے تشریح ہے کہ زیادہ یعنی بڑھاپا آ گیا۔ وہو العلیم القدیر، اور وہی علم سے پیمانہ دینے والا ہے۔ تو اللہ وہ ہے جو کہ تمہیں زیادتی یا کمزوری سے بنایا، پھر اس کمزوری یعنی زیادتی کے بعد قوت دیا، بنایا، پھر اس قوت کے بعد اسے زیادہ بنایا، یعنی بڑھاپا دے دیا، عمر میں زیادہ کر دیا۔ تو جو یہ چاہے وہ بنا لے، اور وہی علم کا پیمانہ دینے والا ہے، یا ایک علم سے پیمانہ دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، قسم کھائیں گے مجرم کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی طرح وہ اوندھے جاتے تھے۔ وَيَوْمَ، اور وہ دورانیہ، تقوم الساعۃ، تم پر اچانک لمحہ قائم ہوگا، یقسم المجرمون، تو جرم کرنے والے تقسیم ہو جائیں گے، الگ الگ۔ الگ الگ ہو جائیں گے۔ ما لبثوا، جو وہ رہے، غیر ساعت، علاوہ لمحے کے، کذالک یوفکون، تو اسی طرح وہ الزام تراشیاں کرتے تھے، افق کہتے ہیں الزام تراشی کو، یوفکون تو الزام تراشیاں کرتے تھے۔ اور وہ دورانیہ تم پر جو خاص لمحہ قائم کیا جائے گا، تو مجرموں کو تقسیم کر دیا جائے گا، وہ لمحہ کے علاوہ نہیں رہے، اسی طرح وہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ سر وہ دورانیہ تم پر اٹھایا جائے گا یا وہ دورانیہ جو تم پر وہ لمحہ قائم ہوگا، تو اس لیے اس کو یوم القیامہ بھی کہہ سکتے ہیں، الساعہ خاص لمحہ۔ اور اس دن مجرم جو ہے وہ تقسیم ہو جائیں گے، تو نہیں رہے ایک لمحہ، جیسے وہ ایک لمحہ بھی نہیں رہے، اسی طرح وہ الزام تراشی کے کرتے تھے، وہ کہیں ہم تو ایک لمحہ نہیں رہے اس میں۔ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، اور وہ کہیں گے جنہیں علم اور ایمان دیا گیا، یقیناً تم نوشت الہی کے مطابق جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو، بس یہ ہے جی اٹھنے کا دن، لیکن تم نہ جانتے تھے۔ وقالا، اور کہیں گے، الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جنہیں دیا گیا، والایمان یعنی ایک خاص ماننا، لقد لبثتم، یقیناً تم رہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی پابندی میں یا اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث، ایک دوبارہ اٹھنے کے دورانیہ تک۔ فہذا یوم البعث، بس یہ ہے وہ دوبارہ اٹھنے کا دورانیہ، ولکنکم، اور لیکن تم، کنتم لا تعلمون، تم اس کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اور کہیں گے جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا، یقیناً تم دوبارہ اٹھائے جانے کے دورانیے تک اللہ کی پابندی میں رہے، بس یہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے والا دوران، اور لیکن تم یہ علم نہیں رکھتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، بس اس دن نفع نہ دے گی ان لوگوں کو ان کی معذرت، عذر خواہی، جنہوں نے ظلم کیا، اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنا چاہے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دورانیہ، لا ينفع الذین ظلموا، ظلم کرنے والے لوگوں کو یہ نفع نہیں دے گا، معذرتہم، ان کی معذرتیں، ولا هم یستعتبون، اور نہ یہ کہ وہ عتاب والے ہوں، یعنی جس کے اوپر قہر نازل ہوتا ہے، غصہ نازل ہوتا ہے، عتاب اسی کو کہا جاتا ہے، غلط عمل کا نتیجہ جب آتا ہے۔
بس اس دورانیہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ان کی معذرتیں کوئی نفع نہیں دے گا اور نہ وہ تمہیں عذاب دیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتُمْ بِآيَاتٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو کافر ضرور کہیں گے تم صرف جھوٹ بناتے ہو۔ وَلَقَدْ اور یقیناً ضربنا للناس ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے فی هذا القرآن اس القرآن میں من کل مثل ہر ایک مثال سے۔ وَلَئِنْ جِئْتُهُمْ بِآيَاتٍ اور اگر تم انہیں کوئی آیت کو دو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو انکار کرنے والے لوگ ضرور یہ کہیں گے ان انتم یہ کہ تم ہو الا مبتلون صرف باطل میں موجود ہو یا باطل پرست ہو۔ اور یقیناً ہم نے اس القرآن میں ہر ایک مثال سے لوگوں کے لیے بیان کیا، اور اگر تم انہیں کوئی آیت دو تو جن لوگوں نے انکار کیا وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اگر تم ہو تو صرف باطل پرست ہو۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون اسی طرح اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ کذالک اسی طرح یطبع اللہ تباہ کہتے ہی اس کو، یعنی کہ اب یہ مہر ہی اس کو کہہ رہے کہ اب نہ اس سے کچھ نکالا جا سکتا نہ ڈالا جا سکتا ہے، تو اسی طرح اللہ سے مہر ہو جاتی ہے علی قلوب الذین پلٹنے والے لوگوں پر لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو اس علم آنے کے باوجود اس کی پر نہیں پلٹتے ہیں بلکہ باپ دادا جو چل رہا وہی چلنا ہے، یا ہمارے اکابرین جو کہہ رہے بس وہی ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے اپنے دل پر خود مہر لگا لیا، اللہ نہیں لگا رہا ہے، اللہ سے وہ اپنے آپ پر مہر لگا رہے ہیں۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا اسی طرح علم نہیں رکھنے والے لوگوں نے اللہ سے پلٹنے پر مہر لگا رکھا ہے، اللہ کے احکامات کے تحت وہ پلٹ جائیں اس سے انہوں نے اپنے اوپر مہر لگا رکھا کہ ہمیں پلٹنا ہی نہیں جا رہے تھے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یؤمنون بس آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کسی طور آپ کو سبق برداشت نہ کرنے والا اوچھا نہ کر دے۔ فاصبر بس ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ، ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ حق حق ہے، سچ ہے، ولا یستخفنک اور نہ تمہیں جلد یہ خوف دلائیں یا خوف زدہ کریں، الذین وہ لوگ لا یقینون جو یہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ بس ثابت قدم رہو، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے اور یقین نہیں رکھنے والے لوگ تمہیں خوف زدہ نہیں کریں۔ تو بس آج کا درس یہیں مکمل ہوا، اب جو سوال وغیرہ کرنا ہو کریں۔ السلام علیکم۔